کہتے ہیں کہ حضرت مولانا وزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا شیخ الہند کے باغ کے گل سربت، انہوں نے کسی موقع پہ اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ تو سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو کہ ان کے تو جن اور انس تابع ہیں، جنات بھی حضرت مدنی کے تابع ہے، تو ایک عورت ہے جو تابع نہیں ہو رہی، سیدھی نہیں ہو رہی۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ مولانا مدنی کے جن تابع ہوں گے، بیوی ان کی بھی پوری تابع نہیں ہے۔ تو مولانا وزیر گل اور وہ تو ہم سبق ہے نا، وہ اپنے گھر سے نکل کے ہنستے ہوئے آ رہے تھے حضرت مدنی کی طرف اور کہا کہ آج تو عجیب بات سنی ہے۔ تو حضرت مدنی نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہ بڑی عجیب بات ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بھی ہنسے نہ خوش ہو جائیں۔ تو واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے گھر والی کو تنبیہ کی اور میں نے کہا کہ حضرت مدنی کے تو جن بھی تابعداری کرتے ہیں اور آپ سیدھی نہیں ہوئے۔ تو اس نے کہا جن کرتے ہوں گے، بیوی ان کی بھی پوری تابعدار نہیں ہے۔ تو حضرت مدنی ہنس پڑے اور فرمایا کہ اس بات میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ گنجائش و حقیقت ہے اس میں۔ ایک بزرگ میرے ساتھ جیل میں تھے کہ ایک زمانے میں، تو پتہ نہیں گھر والوں سے ناراضگی تھی یا کیا بات تھی، گھر سے کپڑے منگوائے تو ساری شلواریں آ گئی، 10 شلواریں آ گئی، قمیص ایک بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک شلوار اٹھائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ الا، وہی دیکھو یہ میری مرید بھی ہے، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ میں نے کہا بیوی کسی کی مرید نہیں ہوتی، وہ بیوی ہی رہتی ہے۔ میں نے عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ اس لیے ترمذی شریف کتاب الطلاق میں ہے کہ جو عورت خاوند کو تنگ کرتی ہے اور ان سے جدائی چاہتی ہے، ہن المنافقات، یہ پرلے درجے کی منافق عورت ہے۔ عورت میں جب علم ہو تو مرد سے برتر ہے۔ حضرت بنوری نے معارف سنن میں لکھا ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے، نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، یتفقہن فی الدین، دینی مسائل اور فقہ معلوم کرتی رہتی ہے۔ یا سبحان اللہ، نعم النساء نساء الانصار۔ اللہ، اور بدچلن عورت وہ خاون کے لیے عذاب بنی رہتی ہے۔ زن بدر سرائے مردنے کو، اندری عالم است دوزخ او، ناکارہ عورت شریف آدمی کے گھر میں اس جہان کے اندر دوزخ ہے۔ زن نہار اسقرین بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار۔ خدا ناکارہ عورتوں سے بچا جیسے آگے چل کر آپ دوزخ کی آگ سے بچانے والے، وہ ادھر ہی خاون کو جلا لیتی ہے۔ اللہ، اس لیے صرف لکھنا پڑھنا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ ایک عورت جو درس میں آتی ہے، قرآن سنتی ہے، احادیث اور فقہ جانتی مانتی ہے، اس میں اور اس عورت میں جس کو دین کی ہوا نہیں لگی، زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ یہ بھی ان کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور ان جیسی باتیں کرتی ہے، دنیا کی اور فیشن کی اور زیب و زینت کی اور خرافات و لیانیات، اس پر کیا اثر ہے دین کا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، قابل عورت، شریف اور عفیف عورت سب کچھ برداشت کرتی ہے، مناسب موقع پر دیکھتی ہے، انتظار کرتی ہے، جب خاوند تسلی سے ہو، خوشباش ہو تو بتا دیتی ہے کہ گھر میں یہ پریشانی ہے، اس چیز کی کمی ہے اور یہ چیزیں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، ذمہ داری ہے۔ اور ناکارہ عورت، خاوند ابھی گھر پہنچا نہیں، یہ کہیں گے نہ مرچ ہے، نہ نمک ہے، نہ گھی ہے، نہ سالن ہے، نہ کچھ پکایا ہے، نہ آپ نے کچھ بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ یہ وہ جو سادی کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک شعلہ ہے جو دنیا کے اندر ایک شریف پر مسلط ہوئی ہے، یہ بدچلن عورت خاون کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ اب وہ غریب باہر سے تھکائے چور چور آیا ہے، نہ وہ چارپائی کو پہنچا ہے، نہ وہ پلنگ پہ بیٹھ سکا ہے، اور یہ جہنم کی جھونک کی راستے میں مقابلے پہ اتر آئی۔ اور آگے اگر وہ کوئی اور بات کر لے تو یہ تو کبڈی کے لیے کوتی تو کبڈی دا تیار کھڑی ہے بالکل، ہاں؟
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں عورتیں ہوں گی پاکیزہ۔ قرآن نے کیا کمال کا لفظ بول دیا، جس کی تشریح کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، لیکن پھر بھی اس لفظ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایسی مقدس اور عفیفہ پاک دامن باخلق و باخلق خاتون اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب فرمائے گا۔ رزقنا اللہ وإیاکم۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر بقا ہے بلا فنا، نعم ہے بلا زوال، خوشی ہے بغیر غم کے۔ اگر دنیا زیب و زینت سے آراستہ بھی ہو، بہترین محل ہے، 2000 گز میں کوٹھی بنی ہے، ہر آسائش راحت اور خوشی کا سامان اس بنگلے میں ہے، غلام تابعدار، بیوی تابعدار، اولاد صالح، ہر نعمت ہر عزت سب کچھ حاصل ہے، لیکن ایک خیال تو ہے، وہ کیا کہ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ مرا در منزل جانا چ امن و عیش چوہر داؤں، جرس فریاد میدارد کے بربندید محمل ہاں۔ مجھے اس دنیا میں اور اس کی نعمتوں میں کیا خوش ہونا ہے کہ گھنٹی بج رہی ہے کہ بس وقت پورا ہو رہا ہے، اور کسی وقت بھی روح نکل کے اور جنازہ جائے گا آپ کا، تو دنیا کی نعمتوں میں کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک خاتون کو زچگی کی تکلیف دی اور پشاور ریڈنگ سے نرس سے آئی تھی، ناکام ہو گئی، اور فیصلہ ہو گیا کہ بس اب جتنی دیر یہ زندہ ہے زندہ رہے، اور پھر یہ مرے گی، بچہ نہیں نکلے گا۔ ایک پاک بی بی نے مجھے کہا کہ یہ بچ سکتی ہے، میں نے کہا اگر بچ سکتی ہے تو بچانا چاہیے۔ وہ وہاں چلی گئی اور اس نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کیا، اور ایک اور خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، پٹھانوں کے ہاں جو شادی شدہ نہ ہو، بزرگ عورت، بہت بڑی ولیہ قطب و غوث کے برابر پاک بی بی گڑی، اور بی بی تو میں اس وقت قدمون ادا سے والدہ سے مخامخ بلاڑا سے یہ سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی، اور اس کو کہا کہ آپ ایسے چھوٹے چھوٹے قدم لے لیں، بس یہاں سے لے کے اس پلر تک وہ گئی ہوگی کہ اندر سے خبر آئی کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ کیا بوت ہے، کیا اوراد و وظائف ہے، کیا طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اس کا وہ بچہ جو اس وقت ہوا ہے وہ اب وکیل ہے، زور تکلا کلا ہے، ماتا دعا کرو دی گندش ہے سرا زمورت ہے۔ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔